وتصدق الحدیث، یہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اور چھٹا وصف حضور کا وتعین علی نوائب الحق، ام المومنین نے کہا کہ جو حق کی راہ پہ لوگ موجود ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لگے جی، ہمیں کیا غرض، ہم تو اپنے آپ کا دفاع کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ سچ اور سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہمارے مزاج میں نہیں ہے، اور اسی لیے پھر سچ بولنے والا تنہا رہ جاتا ہے اور معاشرہ اس کو کچل کے رکھ دیتا ہے، دوبارہ وہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے، لوگ جو ہے وہ اس جگہ پہ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے۔ سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہے اس کی کوئی بھی قیمت دینی پڑے۔ حالات کی تلخیاں آج دیکھیے دنیا کے اوپر، آج 56-57 اسلامی ملک حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہو پا رہے۔ فلسطین کے اندر جو قیامت بپا ہے، چند نہتے ٹینکوں سے توپوں سے لڑ رہے ہیں، اور 56-57 اسلامی ملک جن کی غیرت کا جنازہ نکل گیا۔ یہ OIC کا اجلاس ہوا ہے اور عرب لیگ کا، کتنے بے شرم لوگ ہیں، کیسے تصویریں اور جھنڈوں کے آگے کھڑے ہوئے تھے۔ تم نے کیا کیا ہے کہ یوں کھڑے سینہ تان کے تصویریں کھنچوا رہے ہو؟ کہاں گئی تمہاری غیرت؟ دیبل کے ساحل پہ ناہید نامی ایک لڑکی نے پکارا تھا، اور حجاج بن یوسف کوئی اچھا شخص نہیں مانا جاتا، ظالم شخص تھا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ پچھلی امتوں کے لوگ اپنے سارے ظالم لے آئیں اور ایک پلڑے میں ڈال دیں، دوسرے پلڑے میں صرف حجاج بن یوسف کو ہم ڈال دیں تو یہ پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ اتنا بڑا ظالم تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ محراب کے پیچھے آوازیں آ رہی ہیں، تو اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ دیبل سے ایک جہاز پہنچا ہے اور فریاد کی گئی ہے اور حجاج کو پکارا گیا ہے۔ پھر وہ اللہ کے قہر کی بجلی بن کے نازل ہوا۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ آج وہ پکار رہے ہیں این العرب این انتم یا جنود المسلمین، کہاں ہو مسلمانوں تم؟ نہتے لڑ رہے ہیں، نہتے لڑ رہے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حق کبھی دبا نہیں کرتا۔ الاسلام یالو ولا یولا علیہ، اسلام ہمیشہ غالب رہے گا۔ اور پھر اس خطے کے بارے میں تو اللہ کے محبوب کے فرامین بہت واضح ہیں۔ دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے آس پاس ایسے لوگ قیامت تک موجود رہیں گے کہ لوگوں کا ان کو تنہا چھوڑ دینا ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور فرمایا کہ وہ حق پر کھڑے رہیں گے یہاں تک کہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے عساکر کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اور وہ منظر کتنا دل فریب ہوگا جب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، اور یہ اس وقت امت 3 حصوں میں بٹ چکی ہوگی، اور یہ بالکل حالات اب ادھر جا رہے ہیں۔ ایک حصہ کٹ چکا ہوگا، شہید ہو چکا ہوگا، ایک فرار کا راستہ اختیار کر چکا ہوگا، بزدلوں کا ٹولہ، اور ایک لڑ رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ ان کے پاس آئیں گے، اللہ اکبر، اور انہیں کہیں گے کہ اب بتاؤ کیا کرنا ہے، میں بد دعا کرتا ہوں یہ غرق ہو جائیں گے، یا پھر یہ ہے کہ ان کے خلاف ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم لڑ کے جہاد کر کے فتح حاصل کرنی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہمراہی میں جہاد اسلام ہوگا۔ اللہ اکبر، صحیح بخاری کی روایت ہے، تمام رجال ثقہ ہیں۔ میں اب میری زبان نہ کھل جائے، بڑی کوشش کی گئی کسی طرح سے حضرت امام مہدی کے نزول والی حدیثوں کو ضعیف قرار دیا جائے، آج سے چند سال پہلے محققین بٹھائے گئے کسی ملک میں، لیکن نہیں کر سکے، اور یہ حدیث بخاری میں ہے، اور اس سے ملتی جلتی باقی صحیح حدیث میں بہت ساری حدیث ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ وقت آئے گا کہ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انفاس کی خوشبو سے ہی دجال پگھلنا شروع ہوگا، اور یہ فرار کا راستہ اختیار کرے گا، اور فرمایا مقام میں لد پہ قتل کر دیا جائے گا، بھاگتا ہوا۔ اللہ اکبر، بھاگتا ہوا مارا جائے گا، وہ جو جس پہ ناز ہے، اور وہ کہتے ہیں 1000 سال حکومت اس کے آنے پہ ہم کریں گے، اور ہیکل سلیمانی بنانے کے لیے یہ بےتاب ہیں، اور وہ تخت داؤدی جو رکھا ہوا ہے انگلینڈ کے اندر، وہ یہاں ہیکل سلیمانی میں رکھنے کے لیے بےتاب ہے کہ یہاں آ کے ہمارا مسیحا بیٹھے گا۔ وہ ان کا مسیحا بھاگتا ہوا مارا جائے گا، اور یہاں 6 ماہ کے بچے بھی سینے پہ گولیاں کھا رہے ہیں۔ یہ مسلمان کا جذبہ ہے، یہ ان کی طاقت ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مقام لد پہ، اس وقت جو ایک چھوٹا سا دیہات تھا، تو اس وقت لوگ کہتے تھے یہ لد چھوٹا سا دیہات ہے، یہاں کیسے فرار ہوگا، لیکن آج دنیا کو پتہ چل گیا دنیا کا حساس ترین ایئرپورٹ یہی ہے، اور 2 ٹرمینل اس کے بند ہیں جو انتہائی ہنگامی صورتحال کے لیے رکھے گئے ہیں۔ تو اب سمجھ آئی کہ دجال یہاں سے بھاگنا شروع ہوگا، اور یہاں حضرت عیسیٰ کے ہتھے چڑھ جائے گا، خنزیر کو بھی قتل کریں گے اور دجال کو بھی قتل کریں گے، صلیب کے نشان کو بھی توڑیں گے۔
اور پھر اسلام کو اللہ مسلمانوں کو یوں فتح دے گا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی پتھر کے نیچے، بخاری کی روایت ہے، پتھر کے پیچھے، پہاڑ کی اوٹ میں، کسی غار میں، کھو میں، کسی جگہ پہ بھی کوئی یہودی چھپ کے جان بچانا چاہے گا تو وہ پتھر بھی آواز دے گا کہ یہ ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کائنات کی کوئی چھت ایسی نہیں ہوگی جہاں میرے نبی کے نام کا جھنڈا نہیں جھول رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اسلام کو غلبہ اور قوت اور طاقت اور توانائی عطا۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لینزلن عیسی ابن مریم ثم لئن قام علی قبری فیقول یا محمد لاجیبنہ۔ فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، یہ سارا کام مکمل کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، حضور کے روضہ انور کے پاس۔ جب کام جرنیل مکمل کر لیتا ہے تو پھر سیلوٹ کرتا ہے اپنے باس کو، تو حضور کی خدمت میں جائیں گے۔ لَيَنزَلَنَّ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ لَئِن قَامَ عَلَىٰ قَبْرِي، پھر وہ میری قبر پہ، میرے روزے پہ آئیں گے۔ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّد، اور قبر پہ کھڑے ہو کے مجھے یا محمد کہہ کے آواز دیں گے۔ لَأَجِيبَنَّهُ، فرمایا قسم ہے رب کی میں قبر سے آواز دوں، اس کی آواز کا جواب دوں۔ اللہ اکبر۔ وہ منظر اللہ نے نصیب کرنا ہے۔ دعا کرو اللہ ہماری نسلوں کو امام مہدی کے عساکر میں شامل کرے، حضرت عیسیٰ کے لشکروں میں شامل کرے۔ بلکہ حضور نے فخر سے فرمایا وہ وقت کیسا ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا۔ جب آئیں گے تو تازہ غسل کی طرح قطرے ٹپک رہے ہوں گے آپ کے وجود سے، اور اقامت ہو چکی ہوگی، فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آئیں گے تو حضرت امام مہدی انہیں کو اشارہ دیں گے کہ آپ آئیں نماز پڑھائیں، تو وہ کہیں گے نہیں آپ ہی پڑھائیں۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضور نے فرمایا وہ وقت کیسا شاندار ہوگا جب ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ ہمیشہ حق اور حقانیت کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونے کا جذبہ عطا کر دے۔ تو ام المومنین نے کہا کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ کے اندر یہ وصف ہیں، یہ نمایاں 6 وصف ام المومنین نے بیان کیے۔ آئیے میں اور آپ دیکھیں، اپنے اندر اتر کے دیکھیں۔ میں یہاں اگرچہ ممبر پہ بیٹھا ہوں لیکن میں اپنے اندر اتر کے دیکھوں، میرے اندر یہ اوصاف ہیں، ان اوصاف کا کوئی حصہ ہے، اگر ہے تو مجھے مبارک ہو۔ آپ بھی یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے اندر اتر کے دیکھیں کہ ان 6 اوصاف کو، جو بڑے نمایاں واضح کھلے وصف ہیں میرے حضور علیہ السلام کی سیرت کے، جو حضور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ برجستہ بیان کرتی ہیں، یہ اوصاف ہمارے اندر موجود ہیں۔ اگر موجود ہیں تو آپ کو مبارک ہو، اور اگر نہیں تو میں آپ کو ملامت نہیں کرتا، اور میرے میں نہیں ہے تو آپ مجھے ملامت نہ کیجیے۔ ہم آج سے عزم کر کے یہاں سے اٹھے کہ یہ 6 وصف اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے جد و جہد کریں گے۔ پھر سن لیجئے انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ دوسرا وصف وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کی ضرورت آپ پوری کرتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور اونچے درجے کے مہمان نواز ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے راستے کے اندر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کا وزن ان کے پلڑے میں ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام کی سیرت اپنانے کی توفیق دے۔ میرے استاد یہ کہا کرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تم بتاؤ جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے، نہ تمہیں بتانے کی ضرورت ہو، تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا۔ حضرت مولا کائنات کی ذات کو حضور نے معیار بنایا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں روایت ہے، مشکات میں روایت ہے، نہج البلاغہ میں اور باقی کتابوں میں، کہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے دیکھ کر کے کہا کہ اے علی تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے معاملے میں آ کے 2 لوگ برباد ہوئے۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے اتنی محبت کی کہ ان کو ابن اللہ، اللہ کا بیٹا کہہ دیا، وہ بھی برباد ہو گئے۔ اور دوسرا گروہ وہ کہ جنہوں نے ان کے ساتھ بغض رکھا اور ان کی ماں پہ
تہمت لگائی، وہ بھی برباد ہو گئے۔ حضور نے یہ ارشاد کر کے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے کہا یہلک فی رجلان محب مفرط یکرزنی بما لیس فی، اے علی تیرے معاملے میں بھی دو لوگ بربادی میں مبتلا ہوں گے، ایک وہ لوگ جو اتنا پیار کریں گے کہ وہ کہیں گے جو تو نہیں ہوگا، اور دوسرے وَمُبْغِضٌ يَحْمِلُهُ شَنَآنِ عَلَىٰ أَن يَبْهَتَنِ، اور دوسرے وہ جو تیرے ساتھ بغض رکھیں گے اور بربادی کے راستے پہ چلیں گے۔ تو دونوں گروہ جو ہیں وہ بربادی کی راہوں کے مسافر ہو گئے۔ ایک نے محبت کی اور اس قدر محبت کی کہ وہ کہا جو حضرت علی نہیں تھے۔ حضرت مولا کائنات کے زمانے میں کچھ لوگ آپ کی دہلیز پہ آئے اور کہا یا علی انت ربنا انت خالقنا انت الہنا، اے علی تم ہمارے رب ہو، تم ہمارے خالق ہو، تم ہمارے معبود ہو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی خالق ہے اور وہی مالک ہے اور وہی معبود برحق ہے۔ انہوں نے پھر یہ بات کہی، تو جب تیسری مرتبہ کہا تو حضرت علی نے ان کی گردنیں کاٹ دیں۔ تو یہ آج بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ملک میں، ہمارے ضلع میں لوگ ہیں جو علی اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، اور یہ بدترین لوگ ہیں اور معاشرے کی تل چھٹ ہیں، اور یہ محبت میں گمراہ ہو گئے اور انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کو خدا اور الہ کہہ دیا۔ دوسرا طبقہ ہے جو حضرت علی المرتضیٰ کو الہ اور خدا تو نہیں کہتا، لیکن انہیں نبیوں سے افضل مانتا ہے۔ بلکہ شیخ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں باقاعدہ اس قول کو بیان کر کے اس کی تردید کی ہے کہ جو ایک طبقے کا خیال ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبوت دینے میں غلطی لگ گئی تھی، وہ دینی تھی حضرت علی کو اور دے گئے حضور کو، تو آپ نے اس کا رد کیا ہے۔ ایک طبقہ نبیوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتا ہے، اور یہ طبقہ بہت سارا پایا جاتا ہے۔ میں نے اپنے ان کانوں سے جو ہے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں، اور آپ نے بھی سنی ہوئی ہوں گی کہ نبیوں سے حضرت مولا کائنات کو افضل مانتے ہیں، اور یہ بھی گمراہوں کا ٹولہ ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو نبیوں سے افضل تو نہیں مانتا لیکن معصوم مانتا ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس شان کے مالک ہیں جو معصومیت کی شان انبیاء علیہ السلام کو دی گئی۔ یہ 12 امام اور 14 معصوم کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، ہمارے جاہل مولوی بھی بول دیتے ہیں بعض کا، معصوم صرف انبیاء کی ذوات ہیں، اولیاء اہل بیت محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ معصوم صرف ذوات انبیاء ہیں، اور یہ انہی کا اعزاز ہے، ان کے علاوہ یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ چوتھا طبقہ وہ ہے کہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی افضل مانتا ہے۔ خود مولا کائنات نے فرمایا کہ جو لوگ مجھے شیخین سے افضل کہتے ہیں میں ان کے اوپر وہ حد جاری کروں گا جو ایک جھوٹے پہ جاری ہوتی ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں جو حضرت مولا کائنات کے بیٹے ہیں کہ میں نے اپنے باپ علی سے پوچھا کہ اس امت میں سب سے افضل شخص کون ہے؟ قالا ابو بکر، کہا امت میں سب سے افضل شخص کا نام ابو بکر ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا ثم من، پھر کون؟ قالا عمر، تو کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حق غصب کر لیا گیا۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ اگر حضور نے میرے بارے خلافت کی وصیت کی ہوتی تو میرے پاس صرف ایک تلوار اور ایک چادر بھی ہوتی تو میں آخر دم تک لڑتا۔ شیر خدا ہو اور اللہ کا رسول وصیت کرے اور وہ چھپ کے بیٹھا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ حفوات ہیں اور یہ اباطیل ہیں، اور یہ جو ہیں وہ شر ہے جو معاشرے کے اندر پھیلی ہے۔ مخبر صادق نے پہلے خبر دی کچھ لوگ محبت میں گمراہ ہوں، وَمُبْغِضٌ يَحْمِلُهُ شَنَآنِ عَلَىٰ أَن يَبْهَتَنِ، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بغض میں برباد ہو جائیں۔ ایسے لوگ بھی دھرتی پہ موجود ہیں کہ مولا کائنات کا نام لیا جائے تو ان کو گوارا نہیں ہوتا۔ خود حضرت مولا کائنات کے زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے، آپ کو شہید کیا گیا ہے۔ اسلام کی تاریخ انتہائی دردناک ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن ملجم نامی بدبخت نے جو ہے وہ تلوار کا وار کر کے جو زہر میں بجھی ہوئی تھی شہید کیا ہے۔ تو یہ بغض اور دشمنی رکھنے والے لوگ تھے جو زمانے میں موجود تھے،
ایک طرف ایسے تھے جو الہ اور معبود کہتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر لوگوں کی نظر سے چھپا کے بنائی گئی، اس ڈر سے کہ لوگ آپ کی قبر کو اکھیڑ نہ دیں، کیونکہ خارجی اس قدر جو ہے وہ زور آور ہو گئے ہوئے تھے۔ اسلام کی تاریخ دردناک ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے دکھ مجھے دیے گئے کسی کو نہیں دیے گئے، کسی نبی کو نہیں پہنچے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 سال 2 ماہ 8 دن دور خلافت، آپ کا زمانہ دیکھیں، ٹکنے نہیں دیا گیا، سازشیں، مصائب، اعلان۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ 40 دن پانی بند رکھا گیا اور پھر انہیں شہید کیا گیا۔ حضرت مولا کائنات شہید کیے گئے، حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا، حضرت امام حسین کو بچوں کے سامنے ذبح کر دیا گیا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی وفات جیل میں ہوئی ہے، امام احمد بن حنبل کے بدن پہ اتنے کوڑوں کے نشان تھے کہ جب قمیض اٹھاتے تھے تو ہر جگہ کوڑوں کے نشان ہی نظر آتے۔ امام مالک کو مدینے کی گلیوں میں گدھے کے اوپر بٹھا کے کالا منہ کر کے وقت کے حاکم نے پھرایا۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کو گوالیار کے قلعے میں جو ہے وہ قید کیا گیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کو جزیرہ انڈمان کالے پانیوں کی سزا دی گئی۔ اہل حق کی تاریخ دیکھیں، دردناک تاریخ ہے۔ آج بھی کابل میں، کندھار میں، قلعہ جنگی میں، دشت لیلہ میں، تورا بورا میں، تکریت میں، موصل میں، بغداد میں، کشمیر میں، غزہ میں، یہاں برما میں دیکھو کون سی قیامت نہیں توڑی جا رہی۔ ہمارے ساتھ ماضی دیکھیں تو ہمیں بغداد کی وہ دردناک کہانی سامنے آتی ہے جب انسانی کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کیا جا رہا اور منگول سردار نے اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ جو کسی مسلمان کا سر نہیں لائے گا اس کا سر کاٹ کے اس مینار پہ لگائیں گے۔ پھر لوگ پیسے لے کے پھرتے تھے کہ مسلمان کا پتہ دے اور اس کی کھوپڑی کاٹی جائے۔ کچھ لوگ جان چھپانے کے لیے تہہ خانوں میں گھس گئے، پھر دجلہ کا بند توڑا گیا، 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے تہہ خانوں سے نکالی تھی۔ اندلس کی تاریخ پڑھیں، ہمارے ساتھ جو قیامت توڑی گئی۔ مصر کے اندر 30,000 فاطمی کو شہید کیے گئے۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ اسلام کی تاریخی درد سے، خون سے بھری پڑی ہے۔ تو حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت اگر خدا کہنے والے بدبخت تھے تو ان کو شہید کرنے والے اور اس ڈر سے کہ ان کی قبر کو کھیڑ نہ دیا جائے، خارجی اتنے زور آور ہیں تو ان کو جو ہے وہ لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کے جو ہے وہ رکھا گیا۔ اور ایک دور وہ بھی آیا کہ ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی۔ یہ تاریخ میں یہ دور بھی آیا، آپ پڑھیں تاریخ، بنو امیہ کا ایسا دور بھی دنیا نے دیکھا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا من سب علی فقد سبانی، جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اور لوگوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں دو گے۔ یہ لمحے بھی آئے جب اس دور میں دشمن علی موجود تھے، مبغضین موجود تھے اور افراط محبت میں رکھنے والے موجود تھے۔ تو یہ دور تو اسلام کا حضور کے دور سے 1400 سال پیچھے ہے، تو یہاں بغض رکھنے والے بھی موجود ہیں۔ اس عنوان کے ساتھ اگر عنوان چھیڑوں تو یہ لمبی گفتگو ہو جائے گی، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن اتنی بات میں کہوں گا، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تجھے اہل بیت کے در کا بھی غلام بنایا ہے اور صحابہ کا بھی غلام بنایا ہے۔ کچھ لوگ صحابہ کا نام لے کے اہل بیت کو برا کہتے ہیں، کچھ اہل بیت کا نام لے کے صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے صحابہ نبی کے در والے ہیں، اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں گھر والوں تجھے بھی ہمارا سلام، در والوں تجھے بھی ہمارا سلام۔ ہم در والوں کو بھی سلام کرتے ہیں، گھر والوں کو بھی سلام کرتے ہیں۔ کسی نے حضور خطیب الاسلام سے پوچھا تھا کہ حضرت عائشہ افضل ہیں یا حضرت فاطمہ افضل ہیں؟ پوچھنے والے نے تو صاحب کو پھنسانا چاہا تھا، لیکن جن کے عقیدے صاف ہیں وہ پھنستے نہیں ہیں، ان کے عقیدے واضح ہوتے ہیں۔ تو حضرت صاحبزادہ نے فرمایا کہ میاں اگر دیکھو بیٹی ہونے کی حیثیت سے تو فاطمہ بیٹی ہے نبی کی اور عائشہ بیٹی ہے ابو بکر کی۔ ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیٹی سے افضل تو نہیں ہو سکتی، اور اگر دیکھو بیوی ہونے کی حیثیت سے فاطمہ بیوی ہے علی کی اور عائشہ بیوی ہے نبی کی، علی کی بیوی نبی کی بیوی سے افضل تو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اپنے عقیدے کو واضح کر دیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے،
اور حق کی راہوں کا مسافر رکھے۔ آج کا عنوان ہے حضرت مولا کائنات کے اقوال حکمت، ان کی زندگی کا نچوڑ، اللہ نے بصیرت کا جو نور اور جو ہے وہ دانش اور فہم و ادراک کے جو اجالے مولا کائنات کو دیے تھے وہ انہی کا مقصود ہے۔ ایک ایک بات سے نور نکلتا ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ حکمت وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ جس کو لوگ نقل کریں اور جس سے فائدہ حاصل ہو۔ حضرت مولا کائنات کی باتوں کو لوگوں نے لکھا، یاد کیا اور آگے منتقل کیا۔ آج سارا دن اور گزشتہ شب حضرت مولا کائنات کے بہت سارے فرامین کو پڑھا ہے، سینکڑوں کے اعتبار سے مختلف کتب سے کھنگالا ہے، اور جس طرح وہ ایک مکھی شہد نچوڑتی ہے کہ ایک ایک پھول پہ بیٹھ کر کے رس تیار کرتی ہے، ایک شہد آپ کے لیے تیار کیا ہے، اور آج کی مجلس میں آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور دیکھیے کہ مولا کائنات حکمت کے کیسے دروازے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا آنا دار الحکمت و علی بابھا، آنا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو شریف لوگ شہر میں دروازے کے راستے ہی جایا کرتے ہیں، دیواریں پھلانگ کر کے جانا شریف لوگوں کا شیوا نہیں ہوتا ہے۔ علم کی خیرات لینی ہے تو مولا علی کی دہلیز پہ آنا ہوگا۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کی شکست سے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ جو میں منصوبہ بندی کرتا ہوں نتیجہ یہ نکلے گا، میرا خیال ہوتا ہے یہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ہوتا وہ ہے جو رب کو منظور ہوتا۔ اس لیے میں اپنے ارادوں کی شکست سے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ حضرت مولا کائنات زندگی گزارنے کا ڈھب، اسلوب اور طریقہ بتا رہے ہیں، سنو۔ فرماتے ہیں خالط الناس مخالطتاً ان متم معہا بقو وان عشتم ہنو الیکم، لوگوں کے ساتھ ایسی زندگی گزارو کہ اگر تم مر جاؤ تو لوگ روئیں کہ کوئی قیمتی متاع کھو گئی، اور اگر تم زندہ رہو تو لوگ تمہاری صحبت کے مشتاق رہیں، تمہاری مجلس میں بیٹھنے اور تمہارے پاس آنے کی آرزو اپنے سینے میں رہے۔ مرو تو زمانہ تڑپے، تمہاری موت پہ لوگوں کے سینے میں دل دہل جائیں، اور جیو تو لوگ تمہاری خدمت میں حاضر ہونا اپنے لیے ایک سعادت مندی سمجھیں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ دشمن پر طاقت پانے والے کے لیے ایک نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنہ شکرا للقدرت علیہ، جب تو دشمن پر غالب آ جائے تو دشمن پر غالب آنے کا شکریہ کیا ادا کرنا ہے۔ دشمن ایک بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن دشمن زیر دام آ گیا اور وہ تیرے قابو میں آ گیا اور اس کا سر تیرے پاؤں تلے ہے۔ اب اللہ کا شکر اس حال میں کہ مالک تو نے دشمن پر مجھے غلبہ دیا، طاقت دی، تو شکر کیا ہے؟ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں دشمن پر غالب آنے کا شکریہ یہ ہے کہ دشمن کو معاف کر دو۔ یہ بڑے لوگوں کا شیوا ہوتا ہے، جب دشمن قابو آ جائے تو پھر اس سے درگزر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اس کرم نوازی کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ زہد کیا ہے؟ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک 4 لفظی فرمان سنیے، اور زہد کی تعریف کتنی خوبصورتی کے ساتھ کی۔ فرمانے لگے افضل الزہد اخفاء الزہد، بہترین زہد یہ ہے کہ زہد کو پوشیدہ رکھا جائے، بہترین زہد یہ ہے کہ زہد کو پوشیدہ رکھا جائے۔ ہم تو اپنی عبادتوں، اپنی نیکیوں، اپنی سماجی خدمات کے اشتہار چھپواتے ہیں نا۔ وہ کسی زمانے میں ہم سنتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اور اب کہتے ہیں نیکی کر اخبار میں ڈال۔ یہاں زہد ترک دنیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو ذوق بندے کو نصیب ہوتا ہے، وہ بہترین اور افضل زہد کیا ہے؟ کہا زہد کو پوشیدہ رکھنا، یہ افضل زہد ہے۔ حضرت مولا کائنات کا ایک اور فرمان سنیے، اشرف الغنا ترک المنا، بہترین دولت مندی کیا ہے؟ جس کے پاس مربے زیادہ ہیں، جس کے پلازے زیادہ ہیں، جس کا بینک بیلنس زیادہ ہے، جس کے پاس جو ہے وہ بہت ساری دولتیں ہیں، سونا اور چاندی کے انبار ہیں، کون سب سے زیادہ دولت مند ہے؟ افضل دولت مندی کیا ہے؟ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ افضل دولت مندی یہ ہے
کہ آرزویں ترک کر دی جائیں، ورنہ کھرب پتی بھی بندہ ہوگا تو اس کو چین نہیں آئے گا، قرار نہیں آئے گا، حل من مزید اس کی تباہ میں ہوگا۔ چونکہ آنکھیں نہیں رجتی، پیٹ بھر جاتا ہے، آنکھیں نہیں بھرتی۔ کوزائے چشم حریصاں پر نشد، تا صدف کانے نشد پر در نشد۔ اس لیے حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں بہترین غنا اور دولت مندی کیا ہے کہ بندے کی آرزویں ختم ہو جائیں۔ اقبال کہتا ہے تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری، تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ تو یہ بہترین غنا ہے کہ بندے کی آرزویں مختصر ہو جائے، ورنہ انسان جس حالت میں بھی ہو وہاں مطمئن نہیں ہوتا۔ کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھتا ہے، ارب پتی کھرب پتی کو دیکھتا ہے، کھرب پتی اپنے سے آگے دیکھتا ہے۔ اس لیے جب آرزویں مختصر ہوں گی تو بندہ جس حالت پہ بھی ہوگا راضی ہوگا، اور بندہ اپنی حالت پہ راضی ہو جائے تو یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ حضرت مولا کائنات کا ہی ایک قول ہے جو اللہ کے عطا کردہ تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے۔ یہ اللہ کی کرم نوازیوں کے رنگ ہے۔ حضرت مولا کائنات کی ایک اور حکمت آمیز بات سنیں، فرما رہے ہیں سیئات تسوء کا خیر عند اللہ من حسنۃ توجب کا، وہ برائی جو تجھ کو پریشان کر دے، دکھی کر دے، اذیت میں مبتلا کر دے، وہ گناہ جو تیرے ضمیر پہ بوجھ بن جائے، تو اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگ جائے، چھوٹا سمجھنے لگ جائے، گناہگار سمجھنے لگ جائے، جس برائی سے تجھے دکھ پہنچے وہ اس نیکی سے بہت اچھا ہے وہ تیرا برائی کرنا جو تجھے تکبر میں مبتلا کر دے۔ جس نیکی سے تو متکبر ہو جائے، انسان کو انسان نہ سمجھے، مخلوق کو کیڑے مکوڑے سمجھے، اپنے سجدوں پہ ناز کرے، ان سجدوں سے وہ برائی بہتر ہے جو تیرے اندر عجز پیدا کر دے، تیرے اندر نرمی پیدا کر دے، تیرے اندر جو ہے وہ ایک رکت پیدا کر دے۔ وہ برائی جو ہے وہ اس نیکی سے بہتر ہے۔ حضرت مولا کائنات کا ایک اور فرمان دیکھیے، لا غنا کل عقل ولا فقر کل جہل ولا میراث کل ادب ولا ظہیر کل مشاورہ۔ کتنی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا عقل جیسی دولت کوئی نہیں، عقل جیسی دولت کوئی نہیں ہے، اور جہالت جیسی غربت کوئی نہیں۔ جو شخص جاہل ہے وہ کروڑوں میں بھی کھیلتا ہے تو وہ غریب ہے۔ اللہ نے عقل کا چراغ دیا ہے تو اس کے